سورہ یوسف 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ربی، اے میرے رب، قد تحقیق، آتیتنی دیا تو نے مجھے، من الملک کی بادشاہت میں سے، وعلمتنی اور سکھایا تو نے مجھے، من تعویلی حقیقت میں سے، الاحادیثی باتوں کی، فاطرہ اے پیدا کرنے والے، السماواتی آسمانوں، والارضی اور زمین کے، انت تو ہی، ولی میرا دوست ہے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، توفنی تو فوت کرنا مجھے، مسلمن مسلمان، والحقنی اور ملا دینا مجھے، بالصالحین صالحین سے، آمین۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے ملک عطا فرمایا اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا و آخرت میں میرا دلی دوست اور کارساز ہے، میرا ولی ہے۔ تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوکاروں میں ملا دے۔ ملک مصر کی فرما روائی عطا فرمائی۔ ہم پڑھ چکے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا، اس کے باوجود وہ غرور اور تکبر کی بجائے کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، کیا دعائیں مانگ رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تمام نعمتوں کو ریکال کرتے ہیں، حکومت بخشی، باتوں کی تہ تک پہنچنا، جانا، باتیں کرنا، باتوں کی تعویل کرنا سکھایا۔ اے زمین و آسمان کے بنانے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے، سرپرست ہے، میرا ولی ہے۔ میرا خاتمہ اسلام پر کرنا اور مجھے انجام کار، میرا انجام نیک لوگوں کے ساتھ، مجھے صالحین سے ملا۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ بہترین دعا جو ہمیں مانگنی چاہیے، ہمیں اپنی اولادوں کو یہ دعائیں سکھانی چاہیے۔ نہ ہم خود مانگتے ہیں، نہ کبھی اولادوں کو سکھائیے، نہ ہمیں پتہ ہے۔ بہترین اخلاق اور کردار، انسان جب اس کو سب کچھ مل جائے، اس کے اندر کسی قسم کا غرور، فخر، تکبر نہ ہو۔ یوسف علیہ السلام کو بادشاہت بھی ملی، نبوت بھی ملی، پورے مصر پر مکمل اقتدار ملا، خاندان کو بھی اللہ تعالیٰ نے لا ملایا۔ اتنا عرصہ اکیلے بغیر کسی رشتہ دار کے رشتوں کی تنہائی کاٹ رہے تھے، سب کچھ ہے ان کے پاس، کس چیز کی کمی ہے؟ کن کن رستوں سے گزارا ہے رب نے، پھر بھی خیر کا دامن نہیں چھوڑا، حیا کو ساتھ رکھا۔ ورنہ جب اپنے نہیں ہوتے نا تو غیروں میں رہ کر انسان اپنی احتیاط کم کرتا ہے کہ چلو خیر ہے، کون سا مجھے کوئی جانتا ہے۔ جان پہچان کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے بندہ گناہوں سے بچتا ہے، اور ملک بھی دوسرا، اقتدار بھی ان کا، کوئی جان پہچان بھی نہیں، کوئی باتیں بنانے والا بھی نہیں۔ ہم تو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے تھوڑا بہت جو دین پہ چلتے ہیں، ڈر کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے،
تو ہر حال میں، ہر طرح کے حالات میں اپنی خیر کو باقی رکھا۔ اب بات یہ ہے کہ نبوت بھی مل چکی ہے، بادشاہت ہے، پورے مصر پر مکمل اقتدار ہے، بہت بڑی بات ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن ان کا دل کسی بھی چیز میں نہیں، ان کا دل اٹکا ہوا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ وتوفنی اللہ اکبر مسلما والحقنی بالصالحین۔ انسان کے ہاتھ سے جب دنیا چلی جاتی ہے تو انسان فقیر ہو جاتا ہے، لیکن انسان کے دل سے جب دنیا چلی جاتی ہے، نکل جائے، تو وہ ولی بن جاتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ یہی دوستی وہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ تو نے تو دیا ہے، لیکن یہ سب کچھ تو تیرا ہے، میری محبت ان سب کے ساتھ نہیں، مجھے تو بس تو چاہیے اے میرے اللہ۔ ہم رب سے سب کچھ مانگتے ہیں، رب سے رب کو ہی نہیں مانگتے۔ میری تمنا کیا ہے کہ تو مجھے اسلام کی حالت میں موت دے، کوئی فخر نہیں، کوئی غرور نہیں۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ وتوفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ مجھے صالحین کا ساتھ دینا یا اللہ۔ آخری دعا، آخری تمنا، صحبت صالحین، نیک لوگوں کی دوستی، نیک لوگوں کی محبت، ان سے ملاقات۔ دنیا میں بھی انسان کی دوستی اگر نیک لوگوں کے ساتھ ہو تو دنیا بھی جنت بننے لگتی ہے، آخرت میں تو اس کے بغیر جنت ہے ہی نہیں۔ جنت میں تو ہوں گے ہی صرف نیک لوگ، تو گویا انہوں نے دنیا میں اور آخرت میں ساری کی ساری بھلائیاں مانگ لی، کیونکہ جب انسان کو دنیا میں اچھے دوست، اچھے ساتھی مل جائیں تو نیکی میں آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے، ایمان کا دفاع ہوتا ہے، اسلام کا دفاع ہوتا ہے، اخلاق کا دفاع ہوتا ہے۔ انسان اگر غلطی کرتا ہے، پھسلتا ہے، تو اس کے دوست اسے پکڑتے ہیں، روکتے ہیں، اور اگر برے لوگوں کے بیچ میں ہے، ناسمجھ لوگوں کے درمیان میں ہے، تو وہ اس کی غلطیوں پر اس کو تھپکتے رہتے ہیں، تم ٹھیک کر رہے ہو، سبھی تو ایسا کر رہے ہیں، پوری دنیا ایسا ہی تو کر رہی ہے، تم نے کیا کچھ غلط کر لیا؟ تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ استغفر اللہ۔ آخرت میں بھی نیک لوگوں کی صحبت، جو جتنا نیک ہوگا اس کا درجہ اتنا ہی بلند ہوگا۔ اگر جنت میں ان کے ساتھ گھر نہ بھی ملا تو ان سے ملاقات ہوتی رہے گی، اور اس میں انسان کے لیے کتنی راحت ہے۔ ایک اچھے انسان سے آپ کا تعارف آپ کو دنیا کے سارے غم بھلوا دیتا ہے۔ آپ کو یوں لگتا ہے کہ کوئی بوجھ نہیں رہا، اور کسی بد اخلاق انسان سے واسطہ پڑنا انسان کے سارے مینٹل سٹیٹس کو، اس کے روحانی، قلبی، جسمانی ہر حالت کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے اس دعا کو ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے اپنے لیے کہ اے اللہ مجھے اچھے دوست دے، اچھے ساتھی دے، اچھی صحبت دے، اچھے معاون اور مددگار دے، اچھی کمپنی دے، اچھے لوگوں کا تعلق دے جو نیکی میں میرے مددگار ہوں، برائی سے مجھے روکنے والے ہوں۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یوسف علیہ السلام بھائیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اور نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ ان کے لیے بخشش کی دعا بھی مانگتے ہیں۔ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کیونکہ جو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ہم میں سے کون ہے جس کے اندر کوئی خامی نہ ہو، جس نے کبھی کسی کو کوئی دکھ نہ دیا ہو، جس سے کبھی کوئی ہرٹ نہ ہوا ہو، کبھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں فرماتا، اور جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جاتا، اور جو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ ہم صدقہ بھی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں نا کہ مال کم ہو جائے گا، تو مال کو کم نہیں کرتا صدقہ۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ ساری خصوصیات یوسف علیہ السلام کے اندر تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ اخلاق، یہ کردار، یہ اوصاف پیدا فرمائے۔
کتنی خوبصورت اور اعلیٰ ترین دعا مانگی. یہ دعا اللہ تعالیٰ سے تعلق کو خوبصورت بناتی ہے، مضبوط بناتی ہے، ایک خوبصورت تصویر دکھاتی ہے ہمیں یہ دعا، خصوصاً ایسی حالت میں جب زبان نبوت سے اس کا ادا ہونا ہو رہا ہو، جب خواب کی تعبیر سامنے ہو. آزمائش کے دن، والدین سے جدائی کے دن ختم ہوئے. بادشاہی اور اقتدار قدموں تلے آ کر بادشاہی حقیقی کے آگے سر تسلیم خم کر دینے والی دعا، اس کی سرپرستی کی طلب بادشاہی حقیقی کے آگے. اللہ اکبر. ہم دنیا کے بادشاہوں کے آگے رول رہے ہیں. ہاں، جذبات ایسے ہو رہے ہیں کہ جیسے اپنے آپ میں نہ رہا ہو انسان. سچے بادشاہ کے آگے، اصلی بادشاہ کے آگے اس کی سرپرستی کی طلب، اسلام سے چمٹے رہنے کی چاہت، صالحین سے الحاق چاہنا، جبکہ خود صالحیت کی معراج پر ہیں تب بھی عجز اور انکساری حرف حرف میں پنہاں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کا ایک اور انداز اظہار. اللہ تعالی ہمیں بہترین عمل کرنے اور بہترین دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، بہترین ساتھی معاونین عطا فرمائے. آمین. ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.